پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پیر، فقیر، مرشد، نبی، ولی کسی بھی انسان کو نفع اور نقصان دینے کا مالک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو اپنی طرف سے کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت نے یقیناً جو اس کائنات کی سب سے انسانوں میں سے عظیم ہستی ہیں، اعلیٰ ہستی ہیں، انہی کی زبانی یہ کہلوا دیا اور قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ قل، اے رسول آپ خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے بھی کسی قسم کے نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو نفع یا نقصان اللہ رب العزت مجھے پہنچانا چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو باور کروا دیا کہ کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو نفع یا نقصان دے سکے، اور جو ہستی سب سے عظیم ہستی انسانوں میں سے ہے وہ ہستی خود اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کو نفع نقصان کیا دے سکتی ہے؟ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ مجھے نفع یا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور اے رسول آپ ان لوگوں سے یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے رسول آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، لو كنت اعلم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں پھر اپنے لیے ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، پھر مجھے کسی قسم کی کوئی برائی، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی تنگی مجھے کبھی نہ پہنچتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکالیف سے بھری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، اور یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے ہوتے کہ فلاں جگہ پر مجھے اذیت پہنچائی جائے گی، مجھے نقصان پہنچایا جائے گا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نقصان سے، اس اذیت سے بچ جاتے۔ لیکن وما مسنی السوء، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پھر آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کو ڈراتا ہوں اور خوشخبریاں سناتا ہوں، میرا تو یہی کام ہے۔ اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر اس آیت کے اندر جو ہمیں سبق دیا، جو چیز ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہونی چاہیے، جس بات کے اوپر ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی اعلیٰ عرفہ ہستی
کسی قسم کے ذرہ برابر بھی نفع و نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ زمر کے اندر بھی ارشاد فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن سے تم فائدہ حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہو کہ یہ نفع نقصان تمہیں دے سکتے ہیں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا اس نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ جس نقصان کو پہنچانے کا ارادہ کر لے کیا اس نقصان کو روکنے والا کوئی ہے؟ ہل ہن کاشفات، کیا ہے کوئی اس نقصان کا ازالہ کرنے والا، اس نقصان کو روک کر دکھانے والا؟ او ارادنی برحمہ ہل ہن ممسکات رحمتی، اگر اللہ کسی کے اوپر اپنی رحمت کرنا چاہے تو کیا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ اس کا شریک بناتے ہو، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی رحمت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنی رحمت کرنے کا ارادہ کر لے اور یہ لوگ اس کی رحمت کو روک دیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ قل حسبی اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ حسبی اللہ، نفع نقصان پہنچانے والی ذات یقیناً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا جس بات کی طرف اشارہ ہے اور میں یہ بنیادی طور پر اس عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، سفر کا مہینہ، اس مہینے سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کسی قسم کے کام کا آغاز کرنا، شادی بیاہ کرنا، کاروبار کا آغاز کرنا، گھر کا آغاز کرنا، کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا اس مہینے کے اندر درست نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر کسی بھی کام کا آغاز جو ہے وہ نقصان ہی دیتا ہے۔ یہ بدشگونی اس مہینے سے لی جاتی ہے۔ اصل میں بدشگونی ہوتی کیا ہے؟ بدشگونی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب کوئی وہ بات سنتا ہے یا کوئی چیز ایسی دیکھ لیتا ہے اور پھر اس چیز کو دیکھ کر یا کوئی بات سن کر اپنے پختہ ارادے کو ترک کر دیتا ہے تو اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اور دور جاہلیت کے اندر بھی اسی طرح کے کام کیے جاتے تھے کہ جب لوگ گھروں سے نکلتے ان کے ہاتھ میں پرندہ ہوتا، اس پرندے کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو وہ اپنا کام کر گزرتے، اپنے گھر سے روانہ ہو جاتے، لیکن اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس سے بدشگونی لیتے اور کہتے کہ اب ہمارا کام درست نہیں ہو سکتا، اب ہم جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ پرندہ جو ہے وہ بائیں جانب گیا ہے۔ یہ بدشگونی ہے۔ وقول کو لہٰذا علی ولکم استغفر اللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ہے، تھوڑا آگے قریب ہو جائے، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی لینا یہ درست عمل ہے، ولا ہامہ، اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا یہ درست عمل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا صفا، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی درست عمل ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز واضح کر دی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا درست عمل نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ کسی انسان کے لیے نقصان کا باعث کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دی کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر یہ دن اور مہینے کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور بدشگونی لینا، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، کسی پرندے کو منحوس سمجھنا، بلی کو منحوس سمجھنا، کالی بلی کو منحوس سمجھنا، یا گھر کے اندر نقصان ہونے کی وجہ سے کسی عورت کو منحوس سمجھنا کہ اس عورت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے، جب سے یہ آئی ہے تب سے میرا نقصان شروع ہوا ہے، یا جیسے ہی کوئی انسان اندر آیا یا کوئی باہر گیا اس کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا، تمہارے آنے کی وجہ سے لائٹ آئی، تمہارے جانے کی وجہ سے لائٹ گئی، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ یقیناً یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہمارے لیے معمولی ہیں، لیکن یہ معاملہ کفر اور اسلام کا ہے، یہ معاملہ شرک اور توحید کا ہے۔ یہ الفاظ یقیناً بہت بڑے بولے ہیں میں نے، لیکن یہ دونوں الفاظ میں آپ کو حدیث کی صورت میں واضح کرتا ہوں۔ الجامع الصحیح کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته حاجته، کہ جس شخص نے اپنی حاجت کو، اپنے کام کو بدشگونی کی وجہ سے ترک کر دیا، بدشگونی کا سہارا لیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ دن میرے کام کے لیے درست نہیں ہے، یہ دن اگر میں اس دن یہ کام کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، یا یہ بندہ مجھ سے ملا ہے اب میری خیر نہیں ہے، یا یہ سمجھنا کہ صبح صبح مجھے ایک فقیر سامنے آ گیا، میرا سامنا آج صبح صبح ایک فقیر سے ہو گیا، آج پتہ نہیں میرا دن کیسا گزرے گا، یا کسی جانور کو سمجھنا کہ یہ میرے سامنے سے گزر گیا ہے، آج پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، یہ سمجھنا، اپنے اندر یہ بات لانا، یا کسی عورت کو یا کسی بچے کو یہ کہنا کہ تمہارے ہاتھوں سے تو کبھی خیر ملی نہیں ہے، برتن ٹوٹتے ہیں تو کسی عورت کی طرف، کسی بچے کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو خیر ہے ہی نہیں، جب بھی دیکھو تم سے تو نقصان ہی ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قسم کی بدشگونی کا سہارا لینا فقد اشرک، یقیناً اس شخص نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اس نقصان کا مالک کسی بندے کو ٹھہرا دیا، اس نقصان کو کسی بندے کی طرف منسوب کر دیا، اور اس کسی انسان کو اس نے یہ سمجھا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا فقد اشرک، اس بات کے اندر کسی قسم کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقیناً شرک ہے بدشگونی لینا۔ اور حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بارش ہوئی تو آپ نے صبح
فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بدشگونی کتنی بری چیز ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شرک تک پہنچاتی ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انسان کو کفر کے دائرے میں لے جاتی ہے، یہ بدشگونی لینا۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو بارش ہوئی، صبح فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، یقیناً اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے بندوں میں سے جنہوں نے صبح کی ہے، اس حالت کے اندر صبح کی ہے کہ کسی نے اسلام کی حالت میں صبح کی ہے تو کسی نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے، یعنی کسی کی صبح کفر پر ہوئی ہے اور کسی کی صبح اسلام پر ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کس طرح کا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ بعض لوگوں نے کفر پر صبح کی اور بعض لوگوں نے اسلام پر صبح کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آج رات کو جو بارش ہوئی تھی، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہوئی، ان لوگوں نے تو اسلام پر صبح کی، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، فلاں کسی اور وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس بارش کا ہونا ان لوگوں نے منسوب کیا، تو یقیناً ان لوگوں نے کفر پر صبح کی۔ یعنی یہ بدشگونی کا عمل انسان کو کفر و شرک کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ بدشگونی کا عمل نہ چاہتے ہوئے انجانے کے اندر ہماری باتوں کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی یا کسی اور جگہ پر بھی، یقیناً ہماری زبانوں پر بھی یہ جملے عام ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو شاید یہ لائٹ پہلے آ جاتی۔ یعنی یہ باتیں، یہ بدشگونی ہے، یہ کسی انسان کی طرف کسی نفع کو منسوب کرنا، کسی نقصان کو منسوب کرنا، یہ یقیناً انسان کو کفر و شرک کے دائرے میں لے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدشگونی جیسے عمل سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی